جی فرینڈز، السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح خیر۔ صبح کا ٹائم ہے، فریش سی مارننگ ہے، برڈز کی بھی خوبصورت آوازیں آ رہی ہیں اور ساتھ میں اسموگ بھی ہے۔ آپ کو دیکھیں سامنے میں ویو دکھا رہی ہوں تو یہ اسموگ ہے اور ویو جو ہے کلیئر نہیں ہے، بہت سی یہ ٹاکسک گیسز ہیں جو کہ زمین پہ نیچے اتری ہوئی ہیں اور ہم اس میں سانس لے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب کے گلے خراب ہیں، آنکھوں میں جلن ہے اور کھانسی ہے، چیسٹ کے پرابلم جو ہوتے ہیں نا سانس کے، وہ ہیں آج کل کافی زیادہ ہیں۔ تو اس کا جو ہے سلوشن ہمیں سوچنا چاہیے، اور سب سے بڑا جو اس وقت اس کا سلوشن ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، تاکہ درخت جو ہیں ان ٹاکسک گیسز کو ایبزارب کرتے ہیں اور صاف جو ہوا ہے وہ اس کو ہمارے انوائرمنٹ میں شامل کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو اسموگ ہے یہ فاسل فیول کی وجہ سے ہے، جس طرح ڈیزل، پیٹرول اور کوئلہ جلایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ٹاکسک گیسز ہیں جو کہ ہم فضا میں شامل کر رہے ہیں، وہ پھر وہیں پہ کھڑی ہوئی ہیں اور ہمیں اس کے کنسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم درخت لگائیں، پودے لگائیں۔ پلانٹس تو ہم لگاتے ہیں، ہمارے گھروں میں جگہ بھی کم ہے، چھوٹے گھر ہیں، اسپیشلی جو ہمارے سٹی ایریاز ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ لوگوں کے پاس اسپیس نہیں ہوتی کہ وہ بڑے بڑے درخت لگا سکیں۔ تو گارڈن کو لوگ پسند تو بہت کرتے ہیں، لیکن اسپیس کا ایشو ہے، تو اس وجہ سے ہم چھوٹے پلانٹس رکھتے ہیں، گملوں میں لگاتے ہیں، ٹیرس پہ چھوٹا سا گارڈن جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، اور درختوں کی جگہ نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ہمارے پاس بیسٹ آپشن ہے کہ ہم سڑکوں کے کنارے، نہر کے کنارے، جہاں پہ ہمیں کہیں جگہ ملے وہاں پہ درخت جو ہیں وہ لگائیں۔ اچھا، ہمارے یہاں علاقے میں، ہماری سوسائٹی میں ایلسٹونیا کے درخت کافی لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کو بڑے بڑے ٹریز نظر آ رہے ہیں یہ ایلسٹونیا کے ٹریز ہیں، اور کچھ مورنگا کے بھی ہیں، بیچ میں شیشم بھی ہے، شہتوت بھی ہے، نیم کے درخت بھی ہیں، مکس لگائے ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر ٹریز جو ہیں وہ ایلسٹونیا کے ہیں۔ یہ دیکھیے میرے گھر کے باہر بھی ایلسٹونیا کے درخت لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہ کافی بڑا درخت ہو گیا ہے، جب ہم نے گھر بنایا تھا بالکل چھوٹا سا تھا یہ، لیکن اب یہ کافی بڑا ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ والا اس سائڈ کا دیکھیے، یہ بھی کافی بڑا درخت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹریز تھے، پلانٹس تھے بالکل جب ہم نے گھر بنایا تھا، لیکن اب یہ کافی بڑے درخت بن گئے۔ اور ایلسٹونیا کے درخت کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ درخت جو ہے کافی فائدہ مند بھی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ یہ کر رہا ہے ہمارے انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھ رہا ہے، اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اسموگ سے ہمیں نجات دینے کے لیے۔ آپ کو دیکھیے اسموگ دور تک نظر آ رہی ہے۔ ابھی یہاں ہمارے ایریا میں کافی زیادہ پلانٹیشن ہے، اس کے باوجود کافی زیادہ اسموگ ہے۔ جی ٹریفک بھی ہے، ظاہر ہے میں باہر ہوں، روڈ پہ آئیں تو پھر ٹریفک تو ہوتی ہے۔ تو اس درخت کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ درخت جو ہے کافی
اونچا لمبا اس کا قد ہو جاتا ہے، 40 میٹر تک ہو سکتا ہے، لیکن یہ سدا بہار ہے، ہرا بھرا ہے، اور اس کی جو چھال ہوتی ہے وہ گرے کلر کی ہوتی ہے، سرمئی. یہ دیکھیں جس طرح سے یہ ہے، گریش کلر میں اس کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اس کے پورز بھی ہوتے ہیں اس میں. اور اس کی جو چھال ہے، اگر ٹیسٹ وائز کہیں تو وہ تھوڑی سی بٹر ہوتی ہے. یہ پلانٹ موئسچر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. یہ درخت موئسچر لونگ ہے، اور اس کے جو پتے ہیں وہ گھیر دار ہوتے ہیں، چمکیلے سے ہوتے ہیں، برائٹ ایک سائڈ سے، اور ایک سائڈ سے براؤنش ہوتے ہیں. اور اس کو نومبر اور دسمبر کے مہینے میں پھول بھی لگتے ہیں جو کہ بہت خوشبودار ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کے فلاورز دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے گچھوں کی شکل میں لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اس کے پھول ہیں. اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے، بہت زبردست اس کی خوشبو ہوتی ہے، جو ہمارے پورے یہ علاقے کو، پورے انوائرمنٹ کو نا اس نے خوشبو سے بھرا ہوا ہے. یہ دیکھیں، کیونکہ یہاں پوری ہماری سوسائٹی میں یہ درخت بہت زیادہ لگا ہوا ہے، تو اس کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. اور یہ دسمبر کے مہینے تک یہ پھول اسی طرح سے رہیں گے. 2 مہینے یوں ہی رہتے ہیں، کھلے رہتے ہیں. یہ دیکھیں، اس کے بعد یہ پھر پھلیوں کی شکل میں آ جاتے ہیں. جس طرح پھلی ہوتی ہے نا، اس طرح سے بن جاتے ہیں. تو اس میں جو اس کی پھلیاں ہیں وہ پھر اس میں بلیک کلر کے وہ جو گچھوں کی شکل میں ہی سیڈ نکلتے ہیں. ان پہ تھوڑے تھوڑے ہیئرس ہوتے ہیں، ہیری سے ہوتے ہیں، اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں. جہاں پہ پھر وہ گرتے ہیں وہاں پہ نیا بن جاتا ہے، ایک پودا، نیا پودا گرو کر جاتا ہے. تو اس کی جو لکڑی ہے وہ پینسلیں بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ دیکھیں، اور بلیک بورڈ جو اسکول میں بورڈ استعمال ہوتے ہیں رائٹنگ کے لیے، وہ اس کے لیے بھی اس کی ووڈ جو سی ہے یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کو ڈیول ٹری کا نام بھی دیا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جنوں بھوتوں کا بسیرا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا نام جو ہے نا انہوں نے ڈیول ٹری بھی اس کو دیا ہے. اور اس کی جو چھال ہے وہ کڑوی ہوتی ہے اور اسمیل نہیں ہوتی اس میں. اس کے پھول بہت خوشبودار ہوتے ہیں یہ والے. اور اس کی چھال کو پانی میں بوائل کر کے ملیریا کے لیے بہت افیکٹو سمجھا جاتا ہے. ملیریا بخار میں کہتے ہیں اس کا قہوہ بنا کے پلائیں تو پیشنٹ بہت جلدی ریکور کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ پیٹ کے جو امراض ہیں، جس طرح ڈائسینٹری ہے اور انٹسٹائن کے جو پرابلمس ہیں، کیونکہ یہ خشک اس کا ہوتا ہے نا، تاثیر ڈرائی ہے، تو یہ خشکی پیدا کرتے ہیں باڈی میں. تو اس لیے اس کو انٹسٹائن کے لیے جو ڈائسینٹری میں بھی کافی سوٹیبل اور بہت ہی اسے مفید سمجھا جاتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اس درخت کے بارے میں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ درخت بہت زیادہ گرو کیا ہوا ہے. ہر گھر کے سامنے ایک درخت انہوں نے لگایا ہے. تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا شیئر ڈالیں اور درختوں کی جو تعداد ہے اس کو بڑھائیں، تاکہ ہمارے جو یہ اسموگ کا جو مسئلہ ہے اسے ہم کس حد تک کنٹریبیوٹ کر کے سولو کر سکتے ہیں. اپنا شیئر اس میں ضرور ڈالیں، ضرور شامل کریں. اچھے اچھے پودے لگائیں، درخت لگائیں. ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے پلانٹس کا بہت ہی زیادہ رول ہے. کیونکہ اسموگ کو جب میں دیکھتی ہوں اور لوگوں کو سانس کی تکلیف میں مبتلا ہم سب ہیں، کھانسی مجھے بھی ہے آج کل. جیسے ہی میں تو باہر مارکیٹ جاتی ہوں مجھے کفنگ اور آنکھوں میں جلن شروع ہو جاتی ہے. گھر کے اندر میں ٹھیک رہتی ہوں.
تو اس سے ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے پلانٹیشن ضروری ہے. فوسل فیولز جو ہیں ان کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. تو فرینڈز اپنا خیال رکھیے گا، اپنا ضرور اس میں کنٹریبیوشن ڈالیں، درخت لگائیں، پودے لگائیں. گھر کے اندر تو پودوں سے میں کہتی ہوں گھر کو جس طرح بھی آپ کریں بھر لیں، تاکہ آپ کے گھر کی انوائرمنٹ جو سی ہے وہ پولیوشن فری رہے. آپ کیونکہ میں نے خود نوٹس کیا ہے، میں گھر کے اندر ٹھیک رہتی ہوں، جب میں مارکیٹ جاؤں اور اس دھوئیں والی فضا میں سانس لوں تو مجھے پرابلم شروع ہو جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی انفارمیشن ضرور شیئر کریں، ایک دوسرے کو بتائیں، اور میری ویڈیوز کو بھی فیملی یا فرینڈس میں ضرور شیئر کیجیے گا. میری ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.